بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت۔ حدیث نمبر 45 عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اخلص اللہ قلبه للایمان وجعل قلبه سلیما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخلیقته مستقیمة وجعل اذنه مستمعة وعینه ناظرة فأما الأذن فقمع وأما العين فمقرة لما يوعي القلب وقد أفلح من جعل قلبه واعيا رواه احمد والبیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ شخص فلاح پا گیا جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے خاص و مخصوص کر لیا اور اس کے دل کو حسد، بغض اور تمام اخلاق رذیلہ اور احوال بد سے سالم رکھا اور اس کی زبان کو سچا اور راز گو بنایا اور اس کے نفس کو مطمئن اور اس کی خلقت اور طبیعت کو مستقیم اور سیدھا بنایا، یعنی باطل اور کجی کی طرف مائل نہ ہونے والی، اور اس کے کانوں کو حق بات کا سننے والا اور آنکھوں کو دلائل وحدانیت کا دیکھنے والا بنایا۔ پس کان قیف ہیں اور آنکھ اس چیز کو قائم رکھنے والی ہے جس کو دل محفوظ رکھتا ہے، اور تحقیق اس شخص نے فلاح پائی جس کے دل کو حق بات کا محافظ بنایا گیا۔ تشریح، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کو مطمئن کیا، یعنی اپنی محبت اور ذکر سے اطمینان عطا فرمایا۔ کان کو قیف سے تشبیہ دی گئی کیونکہ وہ حق بات کو سننے والے کے دل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور شکل بھی کان کی قیف کے مشابہ ہے، اور جو دلائل توحید صرف دیکھنے سے متعلق ہے وہ آنکھوں کے ذریعے قلب تک پہنچتے ہیں۔ اور فلاح پائی اس شخص نے جس کے قلب کو محفوظ کرنے والا بنایا، یعنی جو دلائل توحید سن کر یا دیکھ کر قلب تک پہنچتے ہیں ان کو جس کا قلب محفوظ کر لیتا ہے وہ فلاح پانے والا ہے۔ حدیث نمبر 46 وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ ترجمہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جب تو دیکھے کہ اللہ تعالی بندے کو باوجود اس کے گناہ کرنے کے اس کو دنیا کی محبوب ترین چیزیں عطا فرماتا ہے تو سمجھ لے کہ استدراج ہے، یعنی ڈھیل ہے اور مہلت۔ پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ ترجمہ، یعنی جب کافر اس نصیحت کو بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ ان دی ہوئی چیزوں پر خوش ہو گئے، پھر اچانک ہم نے عذاب میں گرفتار کر لیا اور وہ حیران رہ گئے۔ تشریح، استدراج کا مفہوم یہ کہ کسی شے کو کسی شے تک آہستہ آہستہ پہنچا دینا، جیسے سیڑھی کے بہت سے درجات ہوتے ہیں اور ان پر قدم رکھتے رکھتے آدمی دوسری منزل پر پہنچ جاتا ہے، اسی طرح جب گناہ گار نافرمان اپنی نافرمانی اور گناہ سے توبہ نہ کرے اور اس پر اللہ تعالیٰ اس کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں کی بارش کرے تو یہ بے وقوف سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نعمتوں کے دروازے کھول دیے، توبہ سے غفلت بڑھتی جاوے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اچانک عذاب میں پکڑ لیں تو اس کو اردو میں ڈھیل اور عربی میں استدراج کہتے ہیں۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کافروں کو جہنم کی طرف آہستہ آہستہ اس طرح کھینچ رہے ہیں کہ ان کو اس کا علم نہیں ہے۔ وعن ام الدرداء رضی اللہ عنہا قالت قلت لأبي الدرداء ما لك لا تطلب كما يطلب فلان فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمامكم عقبة كؤودا لا يجوزها المثقلون فأحب أن أتخفف لتلك العقبة۔ ترجمہ، حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ میں نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم کو کیا ہوا کہ تم مال اور منصب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طلب نہیں کرتے جس طرح سے فلاں فلاں لوگوں نے طلب کیا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے سامنے ایک دشوار گھاٹی ہے، اس سے وہ لوگ نہیں گزر سکتے جو گراں بار ہیں، یعنی دنیا کا بوجھ لادے ہوئے ہیں، اس لیے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس گھاٹی پر چڑھنے کے لیے ہلکا رہوں اور دولت و منصب لے کر بھاری بوجھ اپنے اوپر نہ رکھوں۔ تشریح، دشوار گھاٹی سے مراد موت اور قبر اور میدان محشر کے وہ ہولناک امور ہیں جن سے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔